اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پچھلا سبق جو ہمارا تھا وہ مرزا فرات اللہ بیگ صاحب کا لکھا ہوا خاکہ جو ہے جس کا عنوان ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی. اس کا ہم نے تھوڑا سا مختصر تعارف آپ کے سامنے بیان کیا تھا. آج ہم اس کا اچھے سے خلاصہ یعنی کہ اس کا ہم آج اچھے سے جائزہ لیں گے اور تفصیلاً میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ اور کچھ ان کی زبانی. مرزا فرات اللہ بیگ کا اپنے استاد جو ہے مولوی نذیر احمد، انہوں نے اپنے استاد کے متعلق یہ خاکہ لکھا جس کا عنوان انہوں نے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی رکھا. مرزا فرات اللہ بیگ صاحب جو تھے انہوں نے مولوی صاحب کو بہت قریب سے دیکھا. وہ ان کی شخصیت اور نفسیات سے اچھی طرح واقف تھے. انہوں نے مولوی نذیر احمد کے ڈیل ڈول، حلیہ و حرکات و سکنات اور ان کے عادات کا نقشہ اتنی ہنرمندی کے ساتھ کھینچا ہے. مولوی صاحب اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہماری نظروں کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں. فرات اللہ بیگ نے اس خاکے میں نذیر احمد کی شخصیت کا مرقع کھینچتے ہوئے کہیں بھی توازن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے. نذیر احمد کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے نہ ہی ان کو فرشتہ بنا کر پیش کیا اور نہ ہی خامیوں کا ذکر کرتے وقت ان کی شخصیت کو مسخ کیا. یہ خاکہ نذیر احمد کی زندگی کو ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے. یہ دلچسپ مزاحیہ خاکہ مولوی نذیر احمد کی شخصیت کے بارے میں ہے. کچھ باتیں جو اس خاکے میں ہیں وہ مولوی نذیر صاحب کی زبان سے کہلوائی گئی ہیں اور کچھ خاکہ نگار کی زبان سے. اس طرز تحریر نے یہ خاکہ نہایت دلچسپ بنایا ہے. مولوی صاحب کا قد اونچا، پیٹ باہر نکلا ہوا، مگر باری بدن کی وجہ سے قد ٹھگنا معلوم ہونے لگا تھا. ان کے سر پر بال بہت کم تھے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اندر دسی ہوئی تھی، دہانہ بڑا تھا، اونچی آواز میں بولتے تھے، جلسوں پر چھا جاتے تھے. ناک کسی قدر چھوٹی اور نتنے باری تھے. داڑھی جو تھی وہ چھدری تھی. بچپن میں غریبی کے دن دیکھنے پڑے تھے. ایک مولوی صاحب کے یہاں عربی زبان پڑھی، قرآن مجید بھی پڑھا. صبح سویرے مولوی صاحب گھر گھر جا کر روٹیاں سمیٹنا مولوی نذیر احمد کا کام تھا. روٹیوں کے عوض ایک ہمسایہ لڑکی مسالے پسواتی تھی. کیا ہوا اچانک کہ بعد میں وہی لڑکی مولوی صاحب کی بیوی بن گئی. مفتی صدر الدین کے کالج میں داخلہ مل گیا تو مسجد کے مولوی صاحب کو چھوڑ کر کالج چلے گئے. اس کالج میں سر سید اور پیارے لال بھی زیر تعلیم تھے. بعد میں مولوی نذیر احمد نے کئی کتابیں لکھی مگر قرآن مجید کی
اپنے ترجمے پر ان کو بڑا ناز تھا، جو ترجمہ انہوں نے قرآن شریف کا کیا اس پر ان کو بہت ہی بڑا ناز تھا۔ اس خاکے کا جو یعنی کہ مولوی صاحب کی یہ سب جو حالات ہیں، لکھتے لکھتے خاکہ نگار نے زبردست خوش مزاقی پیدا کی ہے۔ مولوی صاحب کی یہ سب حالات لکھتے لکھتے جو خاکہ نگار ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بہت مسرت پایا، بہت خوش پایا۔ اس خاکے کا جو اسلوب ہے، اس کا طرز ادا جو ہے وہ نہایت ہی مناسب اور موزوں ہے، یعنی کہ اس خاکے میں خاکہ نگار نے شگفتہ مزاح کی مدد سے مولوی صاحب کی خامیاں جو ہے وہ ان کو بھی گوارا نہیں کیا۔ اس مضمون کو اپنی فنی خوبیوں اور حقیقت نگاری کی وجہ سے اردو خاکہ نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت ہے۔ مرزا فرات اللہ بیگ صاحب نے اس خاکے میں اپنے